مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے، جو اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور بہت مشہور محدث گزرے ہیں. انہوں نے ہماری زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل اس کو قرآن و سنت کی دلائل سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے مختلف مسائل اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کیا جائے تو یہ بہترین تحفہ ہے اس کے لیے. اسی لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام بخشا. یہ کتاب مختلف دینی درسگاہوں میں نصاب تعلیم کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. علماء، مفتیان کرام، خطباء مساجد خاص طور پر اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے کم وقت میں مسائل سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی سامنے آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ کوشش کی گئی، بہت سارے ایسے کچھ زمانہ بھی آیا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ناقدری کی گئی. اور ناقدری اس طرح کہ لوگ مسجد میں نماز کے مسائل میں سنت کے بارے میں تو بہت بحث کرنے لگے، مگر دیگر زندگی کی جو کام ہیں، کاروبار ہیں، اس میں سنت یا سیرت سے پیغام لینا انہوں نے بھول گئے. اور یہ چیز وہ بھول گئے کہ سنت اور سیرت کی ضرورت تجارت میں بھی ہے، حکمرانی میں بھی ہے اور مختلف مسائل میں ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا سودا ہے. لہٰذا کوشش کیجئے حدیث کو سمجھیں، حدیث کو یاد کریں، حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. خود بھی پڑھیے اور اپنے متعلقین کو بھی پڑھائیے، تاکہ ہمارا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں سجا ہوا ہو اور سنورا ہوا ہو. گزشتہ ہم نے قرض کے متعلق مختلف باتیں کی ہیں لیکچر میں. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرض دین لین اس کی انسانی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے. قرآن اور سنت میں اس کی بارے میں مختلف باتیں بتائی گئیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں حسب ضرورت، لیکن نیت صاف ہو، دونوں کے ارادے درست ہوں. دیتے لیتے وقت کلیئر طریقے سے لکھ لیا کریں کہ کتنا دے رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ بعد میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو. لینے والے کی نیت نیک ہو اور وہ جس انداز سے لے رہا ہے کوشش کرے کہ اس سے بہتر شکل میں واپس کرے، تاکہ دینے والے کو کوئی نقصان نہ ہو. اسی طرح سے اگر کوئی بغیر شرط کے لینے سے زیادہ واپس کرتا ہے، 1000 روپیہ لیا اور 1100 واپس کرتا ہے پیشگی شرط کے بغیر، تو یہ درست اور جائز ہے. لیکن اگر کوئی شرط رکھ کر مانگتا ہے کہ میں 1000 دے رہا ہوں اور تم 1100 واپس کرو، یہ عین سود ہے جس کو حرام کر دیا گیا. تو اس میں یہ دونوں اعتبار سے جو فرق رکھا گیا اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، خاص طور پر قرض اور اس کے متعلقہ جو چیزیں، کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے، قرض سود کے ساتھ انسٹالمنٹ یا دوسرے بہت سارے مسائل ہیں. اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو پہلے آپ سوال کر لیجیے. آپ کچھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کسی سے قرضے کے طور پہ لی تھی، اور جب لوٹانا تھا تو اس سے بہتر اونٹنی اسے لوٹایا، ٹھیک ہے. اور میں نے ایک حدیث پڑھا تھا جس میں یہ تھا کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اچھی کوالٹی والا کھجور پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس وہ کھجور نہیں تھی، تو انہوں نے جو لو کوالٹی کا کھجور تھا اس کو ڈبل اس کو دیے، اور اس کے بدلے میں
जो हाई क्वालिटी का खजूर था वो सिंगल लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। तो फिर जब वो खजूर पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरीके से करना ये सूद है, ये मना है। तो इसके बारे में आपका कि आपका शक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को, रद्दी क्वालिटी के खजूर को अच्छी क्वालिटी के खजूर से ज़्यादा करके बेचने को मना फरमाया है। देखिए, असल में ये दो चीज़ें जो है आपस में कंट्रोडिक्शन नहीं है इसका, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप किसी का कर्ज लिए बग़ैर पेशगी शर्त के आप उससे बेहतर वापस की, एक अलग इशू है। और जो खजूर को खजूर के मुकाबले में आप सेल कर रहे हैं, या जैसे इससे पहले हमने लेक्चर में तफसील से उसके बारे में बताया कि और भी कोई चीज़ है, जैसे सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, अगर आप सेल एक्सचेंज करना चाहते हैं तो शर्त यह है कि वो इक्वल बेस पर हो। मसलन चावल को चावल के बदले में आप बेचना चाहते हैं तो इक्वल, एक थैला एक थैला, एक बैग एक बैग। ये नहीं कह सकते कि ये आम क्वालिटी का चावल है इसलिए मैं 2 बैग दूंगा और बासमती 1 बैग लूंगा, ये दुरुस्त नहीं है। इससे जो है गड़बड़ का ख़तरा पैदा होता है सूद का, इसलिए आपने मना किया। उसका तरीक़ा आपने ख़ुद ये बताया कि अगर आपके पास रद्दी क्वालिटी का खजूर है 1 बैग, तो उसकी कीमत पहले मुकर्रर कर लो और उसकी कीमत लगाकर अच्छी क्वालिटी का जो खजूर है उसकी अलग से कीमत मुकर्रर करो कि जितनी भी उसका हो सकता है। तो कीमत से कीमत को तब्दील करो, खजूर से खजूर को बदलेंगे तो फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो सूद की आमेज़श आती जाएगी। तो जो चीज़ें सूद की तरफ ले जाने वाली हैं आपने उससे मना किया। तो उसमें तरीक़ा वही है कि अगर आप खजूर से खजूर बेचना चाहें, चावल से चावल, सोने से सोना, तो आप जो है बराबर बेचें, वो भी कैश में। और अगर नहीं तो फिर उसकी कीमत अलग मुकर्रर कर लें, जो भी मुकर्रर है वैल्यूएशन कर लें उसकी, और इसकी कीमत अलग करें ताकि जो है वो गड़बड़ का ख़तरा पैदा ना हो। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। शेख, एक कर्ज से मुतालिक एक सवाल है। बहुत सारे लोग रुपए पैसे में कर्ज लेते हैं। उसके अलावा कर्ज का एक सूरत हाल हिंदुस्तान में और जगहों भी है कि हमारे पास ज़मीन है, वो फल देती है या उसके ऊपर फसलें होती है, पैसे की ज़रूरत मुझे पड़ी, उस ज़मीन को मैंने किसी को बतौर कर्ज दे दिया, उसके ऊपर पैसा ले लिया, उस पर कोई सूद नहीं है, तो क्या वो शख्स उस ज़मीन से फ़ायदा उठा सकता है जो उसके फसलें होंगी या फल होंगे, जब तक मैं उसका कर्ज नहीं वापस कर सकता? जी माशाल्लाह। सवाल ये है कि अगर आप कर्ज ले रहे हैं और उस आदमी के पास ज़मीन है और वो ज़मीन आपको इतनी मुद्दत के लिए दे रहा है, तो क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं? मान लीजिए कि आपने उस आदमी को 1 लाख रुपये दिए और साथ ज़मीन भी रखाई आपके पास बतौर रहन के, और वो जो ज़मीन से 6 महीने में आपने जो फसल काटी वो समझ लीजिए कि 50,000 की है जो फसल आपको आई, तो 50,000 जो आपको मिल रहे हैं वो किसके इवज़ में मिले? वो 1 लाख के इवज़ में मिले। तो अल्टीमेटली जो 1 लाख आपने दिया, आपको कितने उसूल हुए? 1.5 लाख। तो 50,000 जो ज़्यादा उसूल हुए उसी का नाम सूद है। ये सूद जो है जायज़ नहीं है। अलबत्ता ज़मीन अगर आप दे रहे हैं बतौर डिपॉज़िट के, अभी उसका तज़किरा आएगा कि वो जो है आप रख सकते हैं गारंटी के तौर पर, मगर अगर आप उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, आप उसको लौटाएं, आप नहीं लें वो, क्योंकि वो ज़मीन उसकी है। आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये तो आप जो है सूद का एक दूसरा दरवाज़ा खोल देंगे। जो ज़मींदार है उसको दें कि भाई ये ज़मीन का जो फसल है, इसकी जो पैदावार है, आप उसको दे दें। आप अपनी मेहनत मजदूरी जो है वो उतनी हद तक आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। जितनी रकम आपने दी बस उसी के आप हकदार हैं। तो सूद के देखिए शरीयत ने विंडो भी बंद कर दी, दरवाजे तो दरवाजे हैं, विंडो भी बंद कर दिए ताकि कोई गुंजाइश किसी तरफ से ना मिलने पाए। और कर्ज ही के बारे में जो मुख्तलिफ जो चीज़ें इससे पहले बताई गई थी उसमें से इन उसूलों को भी हम सामने रखें। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक दूसरा और इशू है। अगर कर्ज के बारे में कोई सवाल है तो आप कर लें ताकि हम आगे उसका एक दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, यही रहन और डिपॉजिट। आप कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल है कि हुकूमत का अपनी रियायत से कर्ज लेना, मसलन आज के ज़माने में हुकूमतें कर्ज लेती हैं, मसलन सूदी निज़ाम में गवर्नमेंट बॉन्ड के तरीके से कर्ज लेती है और इस्लामिक फ़ाइनेंस जो आज है हुकूक के तौर पर, तो इसकी कोई दलील शरीयत में मिलती है या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में किसी ने ऐसे इक़दाम उठाए थे जाके मतलब
رعایا کی بہتری کے لیے کام کیا جا ہاں، سکے؟ رعایا کی بہتری کے لیے حکومت کیا قرض دے سکتی ہے؟ حکومت کا کام تو یہ ہے کہ اس کی مدد بھی کرے، حسب ضرورت اس کو قرض بھی دے، اور اگر وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے تو بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے قرض کا۔ بلکہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت 60 میں جو ذکر کیا گیا کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی زکوٰۃ اور صدقات کہاں کہاں خرچ کریں گے، اس میں سے ایک وہ بھی قرض دار ہے جو نیک نیتی سے قرض لیا، ادا کرنے کا ارادہ تھا، حالات ایسے ہو گئے کہ بیچارہ پینی لیس ہو گیا، اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دیا جائے گا؟ اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو زکوٰۃ کی مد سے بیت المال سے لے کر اس کی مدد کی جائے گی، کیونکہ جن لوگوں نے قرض دیا ان کا کیا قصور ہے، ان کو تو واپس ملنا چاہیے۔ یا دوسرا، حکمران کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہنگامی طور پر ایک فنڈ لائے اور وہ فنڈ جو ہے اکٹھا کر کے وہ جو آدمی کسی وجہ سے پینی لیس ہو گیا، غریب ہو گیا، یا اس کی بزنس جل گئی، کچھ بھی ہوا، اس کی مدد کرے۔ زکوٰۃ کے بیت المال سے بھی کر سکتا ہے، یا جو ذمہ دار ہے وہ اعلان کر کے لوگوں کے پیسے یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈونیشن جمع کر سکتا ہے تاکہ اس آدمی کی ہیلپ کی جا سکے۔ شیخ، میرا سوال تھا کہ حکومت کا رعایا سے قرض لینا، مثلا برج بنانے ہیں یا کوئی ترقی یافتہ کام کرنے ہیں، تو اس کے تعلق سے اس میں ایک دوسرا یہ مسئلہ، اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ حکومت دے رہی ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ بعض اوقات حکومت کو ضرورت پیش آ گئی، لوگوں کے پاس ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کا، اور وہ باقاعدہ آپ جو ہے نا جب ضرورت پیش آئی تو حکومت ان کو واپس کر دے گی جیسے ان سے بارو کیا گیا تھا۔ اس کی بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسی گنجائش ہو کہ حکومت کو ضرورت پڑ گئی اور لوگ امیر ہیں یا اس میں کچھ بڑے بزنس مین ہیں، ان سے قرض لینے کی تو لے سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی ایک زمانے میں ایک ایسا ہوا تھا کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اونٹ آپ نے جمع کرنے چاہے تاکہ لوگ جو سواری وغیرہ کریں ان کو ہو، اور شارٹیج ہو گیا اونٹوں کا، جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے اتنے اونٹ اویلیبل نہیں تھے، تو آپ نے اس وقت یہی کیا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں سے لے لو اور بعد میں ہم ان کو پیمنٹ کر دیں گے واپس آ کر۔ تو اب کون لے رہے ہیں؟ لینے والی گویا حکومت ہے، ذمہ دار ہیں، اور لے کس سے رہے ہیں؟ عوام سے۔ تو یہ دونوں چیزیں شریعت میں ثابت ہیں، ضرورت کے مطابق رعایا سے بھی لے سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق انہیں دیا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے قرض سے متعلق بہت تفصیل سے باتیں کی ہیں، آخری کوئی اگر سوال ہو تو پہلے ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم رہن کا مسئلہ جو ہے ڈپازٹ اور گارنٹی، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم تعالیٰ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ آج کل ممبئی میں شیخ جیسا انلیگل بلڈنگز بنتی ہے یا انلیگل گھر بنتے ہیں، تو اس کو خریدنا جائز یا ناجائز ہے؟ اور جو لوگ لے کے رکھ چکے ہیں آلریڈی، تو اب وہ اگر دوسروں کو بیچتے ہیں تو وہ بیچنے کا گناہ بھی ان پر آئے گا، یا کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ میونسپل یا کونسل کے ساتھ میری لڑائی ہو جائے کہ اگر انلیگل کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، گھر وغیرہ بنا رہا ہے، تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو چیز انلیگل ہے اس کو آپ لیگل کیسے کریں گے؟ تو غیر قانونی جو چیز ہے پہلے آپ اس کو قانونی بنانے کی کوشش کریں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی غیر قانونی ہے۔ اگر غیر قانونی اس طرح ہے کہ زمین میری ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی جو ہے قبضہ کر لیا زور زبردستی سے، اس پر بلڈنگ بنا دیا اور وہ بیچ رہا ہے، تو آپ نہ خریدیں، اس لیے کہ وہ ظلم اور زیادتی ہے، وہ زمین اس کی نہیں ہے، وہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ میری زمین ہے۔ تو اس لیے جو آدمی اس طرح قبضہ کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا، جیسے اس سے پہلے گزر چکا کہ وہ قیامت کے دن وہی توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ جو زمین چاہے وہ ایک بالش بھی کسی کی لی ہو، وہ اس کے حق میں پہنا دی جائے گی، اور اگر وہ کسی فرد کی نہیں ہے، کسی آدمی کی نہیں ہے، وہ حکومت کی ہے اور وہ ایسی غیر آباد سی پڑی ہوئی ہے، تو شرعی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ غیر آباد ہے تو اس کو کوئی آباد کرے گا تو حقدار اس کا ہو سکتا ہے، وہ بشرطے کہ کوئی چیز جو ہے اس میں رکاوٹ وغیرہ کی نہ بن رہی ہو۔ مثلا گورنمنٹ کا ایک ماسٹر پلان ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین کو تھوڑا سا کھلا رکھا جائے، اور ان کا پلان ہے 1 سال بعد اس میں کوئی چیز بنانے کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو خالی ہے، وہاں جا کر آپ اپنی بلڈنگ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ چیز غلط ہوگی۔ لیکن ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے اور ان کے لیے وہ استعمال بھی نہیں ہو رہی ہے،
وہاں پر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی مفید کام وہاں کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پر، اس لیے جب تک پوری تفصیل نہ ہو اس کا یس یا نو ہم نہیں کر سکیں گے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ میں بیان ہوا قرض کے متعلق کہ جب تم قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لو. تو اگر عام طور سے لوگ نہیں لکھتے ہیں تو نہ لکھنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے؟ ہاں، قرض کا معاملہ کریں اور نہ لکھیں تو گناہ گار ہوں گے. تو اب سننے والے سینکڑوں لوگ جو ہے یہ میرے یا آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ قرض مانگتے ہیں، اگر آپ کہیں لکھو وہ بھی برا منائے گا، دوست بھی برا منائے گا، مگر شریعت کا حکم ہے اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو واقعی گناہ گار ہوگا. اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن مسئلہ معلوم ہو جائے پھر بھی وہ نہیں لکھ رہا تو اس کا مطلب اللہ کا جو حکم ہے اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نظر انداز کریں گے تو پھر گناہ گار تو ہوئے. اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے راضی ہوں گے، کیا کریں گے. شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم ایک دوسرا جو مسئلہ ہے رہن کا. رہن یعنی کسی چیز کو گارنٹی کے طور پر آپ رکھتے ہیں. مثلا آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو قرض کے موقع پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ضرورتاً میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دوں گا لیکن آپ بطور گارنٹی کہ آپ کی کار میرے پاس رکھیں مثلا، یا آپ فلاں چیز میرے پاس رکھیں. تو یہ شرعی طور پر جائز ہے، یہ رکھا جا سکتا ہے. گارنٹی جو ہے ضمانت ہے دونوں کے لیے، کیونکہ جو دینے والا ہے اس کے بھی ذہن میں یہ ہوگا کہ ان کی گاڑی میرے پاس ہے تو وہ ڈبائیں گے نہیں، اور جو لینے والا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ میں نے جتنی رقم لی ہے اسی کے مطابق میں نے گاڑی وہاں پر ڈپازٹ کے طور پہ رکھائی ہوئی ہے، اگر میں پیسے نہ دوں تو پھر وہ گاڑی لے لے گا میری. تو اس طرح سے دونوں کے اوپر ایک اعتماد کی بات ہوگی اور یہ جائز ہے شرعی طور پر. البتہ گارنٹی اور رہن کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ گارنٹی کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو ذاتی طور پہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ بہت کلیئر ہے. فائدہ اگر آپ اٹھائیں گے تو اس کی پیمنٹ الگ سے کریں. آپ اگر پیمنٹ نہیں کرتے تو وہ سود بن جائے گا. مثلا گاڑی آپ کو کسی نے دی بطور ڈپازٹ کے یا امانت کے کہ آپ یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ رکھیں، رہن ہو گیا یہ گروی جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو گاڑی ڈرائیو کرنے کی پیمنٹ کون کرے گا؟ مان لیجئے کہ روزانہ اگر آپ گاڑی لیتے ہیں کرائے سے اور اس کا یومیہ 1000 روپیہ اس کی اجرت ہے اور آپ جو ہے 3 ہفتے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے تو 3 ہفتے کی جو بل بنے گی وہ کون دے گا وہ؟ اور اگر آپ نہیں دیتے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنے پیسے جو آپ کے ہوئے یعنی 3 ہفتے کے 21,000 روپیے وہ آپ کو نفع ملا. آپ اس سے لیے جتنی رقم ہے اس کی گاڑی آپ نے استعمال کی پر ڈے 1000 کے حساب سے، اگر 3 ہفتے گزر گئے تو 21,000 روپے کا آپ نے فائدہ اٹھایا تو 21,000 روپے اس کو دینے پڑیں گے آپ کو. یا جو رقم آپ قرض کے طور پہ وہ لائے واپس اس سے 21,000 کم لیں آپ. کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے 1 لاکھ روپیہ آپ کو دیا تھا، اب میں نے آپ کی گاڑی استعمال کی ہے اس لیے مجھے 79,000 آپ دے دیں بس، کیونکہ باقی تو میں نے گاڑی استعمال کر لی ہے، پھر جائز ہے. اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے 1 لاکھ واپس لیں گے تو 21,000 جو آپ نے گاڑی چلائی وہ نفع ہو گیا، اسی کا نام سود ہے. سود کو دیکھیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جدھر سے جائیں شریعت روک رہی ہے، شریعت اس سے منع کر رہی ہے. البتہ کچھ ایسی چیزیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشرب النفقہ. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ مثلا ایک سواری آپ خریدتے ہیں یا قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ اس پر سوار ہو رہے ہیں تو پھر سوار ہونے کے لیے آپ سواری کا چارہ، اس وقت تو سواری کا مطلب اونٹ یا جو ہے عام طور پہ گھوڑے ہوا کرتا تھا، تو آپ اگر کسی سے لیے ہیں تو اس کا کم سے کم چارہ جو کھلائیں گے وہ آپ کے اوپر جائے گا. یعنی جو آپ نے استعمال کیا اس کی پیمنٹ آپ چارے کی شکل میں کھلا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے ایک آدمی قرض لیتا ہے اور وہ آپ کے پاس اپنی گائے رکھتا ہے مثال کے طور پہ، یہ رہن کے طور پر کہ بھئی یہ گارنٹی ہے میری گائے آپ کے پاس رہے گی. اب گائے دودھ بھی دیتی ہے، وہ دودھ آپ نکالیں گے تو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر گائے کا چارہ ڈالیں.
گائے جو کچھ کھا رہی ہے گھاس وغیرہ وہ آپ ڈالتے رہیں گے اور اس کا دودھ لے رہے ہیں تو یہ برابر ہو گیا، کیونکہ آپ گائے کی لک آفٹر کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی قرض لے، آپ کہیں کہ اچھا میری گائے کی حفاظت کرو، حفاظت کے علاوہ آپ کو چارہ بھی ڈالنا پڑ گیا تو دینے والے کے لیے بوجھ ہو جائے گا وہ. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ چونکہ چارہ کھلا رہے ہیں دودھ پی سکتے ہیں اس کا، تاکہ آپ پر بھی ظلم نہ ہو، اس پر بھی زیادتی نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ لے رہے ہیں وہ اتنا ہی واپس لیں گے. ڈپازٹ کے اندر یہ چیز عام طور پہ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے رہن کے بارے میں خاص طور پر، کہ اگر کوئی آدمی گارنٹی کے طور پر کوئی چیز رکھتا ہے تو پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے لیکچر میں پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی زمین رکھتا ہے گارنٹی کے طور پر، آپ زمینداری کاشتکاری کر رہے ہیں، اس سے فصل کاٹ رہے ہیں اور وہ بیچارے کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، آپ جب بعد میں اینڈ میں جب پیمنٹ ہوگی تو وہ قرض جتنا دیا اتنا ہی واپس ملے گا، اور اس دوران اس زمین سے جو کچھ آپ نے فائدہ اٹھایا وہ اس کو کچھ نہیں دیں گے. یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ سود کی ایک قسم ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی کوئی دکان ہے وہ بطور گارنٹی کے آپ کے پاس رکھتا ہے، آپ اس کو قرض دیتے ہیں اور وہ دکان 1 مہینہ 2 مہینے جتنے دن آپ کے پاس رہی آپ دکانداری کرتے رہے، کاروبار وہاں چلاتے رہے، کرایہ اس کو دیں، اور اگر کرایہ نہیں دیں گے یہ سود بن جائے گا آپ کے لیے. تو اس میں جو ہے نا دیکھیے کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے. قرض دینا یا گروی رکھنا یا رہن رکھنا، یہ سب چیزوں کو کس طریقے سے شریعت نے کلیئر کر کے پیش کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ گروی کے طور پر زیورات رکھتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور پیسہ لینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ زیورات دوسروں کو دیتے ہیں بطور کرائے کے. تو وہ کرایہ جو کما رہے ہیں، وہ اجرت جو کما رہے ہیں، وہ ان کا نفع ہے. آپ جو قرض لینے کے لیے واپس کرنے کے لیے جائیں گے تو پورا پیسہ لیں گے. تو یہ عام طور پر ہوتا ہے جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر اس بارے میں کوئی ہو قبل اس کے کہ ہم اپنے لیکچر کو یہاں روکیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ شیخ، آپ نے بتایا کہ گاڑی اگر کسی کی ہم نے اپنے پاس رکھ لیا، اس کے عوض میں اس کو قرض دیا، اور اگر گاڑی ہم اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں تو اس کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا. گاڑی کا سسٹم یہ ہوتا ہے جو آپ نے دودھ کا سسٹم بتایا، گائے کی دودھ کا یا جانوروں کا، کہ ان کو چارہ اگر ہم نے کھلایا تو دودھ پی سکتے ہیں. گاڑی میں ہم نے پیٹرول ڈالا، بغیر پیٹرول کے گاڑی چلے گی نہیں، اور اب ہم نے ذاتی استعمال کے لیے اس کو لا رہے ہیں. پیٹرول ڈالنے کا پیسہ اگر وہ ہم کو نہیں دے رہا ہے تو ہم گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کھڑی چھوڑ دیا اور 6 مہینے کا وقفہ ہے اس کا قرض واپس کرنے کا، تو گاڑی خراب ہو جائے گی. دیکھیے اس میں جو آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں، پیٹرول تو اپنی چلانے کی جتنی مسافت ہے اس کے مطابق آپ ڈال رہے ہیں. لیکن پیٹرول اگر آپ کسی شو روم میں جائیں گے اور یہ کہیں کہ میں یہ گاڑی کا پیٹرول خود ڈال لوں گا تو دے دے گا آپ کو گاڑی؟ کوئی نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ گاڑی صرف پیٹرول کا نام نہیں ہے. پیٹرول جتنا آپ چلائیں گے اس کے علاوہ گاڑی خود جو ہے ایک اہم چیز ہے، تو اس لیے اس کی بھی پیمنٹ ضروری ہے. جب بھی آپ گاڑی بھی کرائے سے لیتے ہیں تو وہ روزانہ کے حساب سے کرایہ چارج کیا جائے گا آپ کا، پیٹرول کے علاوہ. میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ لیکچر میں کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے سوالات لیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں سوالات کی زیادہ گنجائش ہے. تو انشاءاللہ تعالی آگے کچھ سوالات لیں گے، لیکن ٹائم ہو رہا ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. نئی معلومات کے ساتھ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل